اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 37 سے 39۔ تسلسل کے ساتھ ان باتوں کا تذکرہ کہ جن سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَمْشِ، اور تو نہ چل، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر۔ مرحا کے معنی اکڑ کر اور اترا کر چلنے کے ہیں۔ تو جو شخص اکڑ کر اور اترا کر چلتا ہے، یہ چال اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر ایک ایسا جرم ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اترا کر چل رہا تھا، اپنے تہ بند کو گھسیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسانا شروع کر دیا اور وہ دھستا چلا گیا۔ تکبر انتہائی خطرناک بیماری ہے، جس کو بھی انا کی ہوا لگی، نہ پھر اس سے دعا لگی نہ دوا لگی۔ وہ تکبر چاہے چال میں ہو، چاہے مال میں ہو، چاہے زیب و زینت کے لحاظ سے ہو، خوبصورتی کے لحاظ سے ہو، عقل و متانت کے لحاظ سے ہو، اللہ کی دی ہوئی کسی بھی خوبی اور عطا پر ہو، جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، انسان کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے، یعنی خود کو کسی اور سے بہتر سمجھے، تو انسان کا یہی جرم اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور آج ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو یہ مرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا استہزاء بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان پر جملے بھی کستے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں۔ یہ ساری علامتیں ہیں اس بات کی کہ ہم دوسروں سے خود کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ انک، یقیناً تو، لن تخرق الارض، نہ تو پھاڑ سکے گا زمین کو، ولن تبلغ الجبال، اور نہ تو پہنچ سکے گا پہاڑوں کو، طولا، اونچائی کے لحاظ سے۔ کہ اگر تو اترا کر چلتا ہے اور زمین پر پاؤں مارتا ہوا اور گردن کو اٹھا کر چلتا ہے، یہ متکبرین اور مغروروں کی چال ہے۔ فرمایا کہ یہ مغروروں اور متکبروں کی چال نہ چلو۔ یاد رکھو، تم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو، لیکن تم اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح تم کتنا ہی سینہ تان کر اور گردن اور سر کو اونچا کر کے چلو، لیکن تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ چلنے کے حوالے سے اسوہ رسول صحابہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب آپ چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوں، یعنی اپنے سر کو جھکا کر چلتے تھے۔ حضور کی چال بھی عاجزی کا مظہر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی زمین پر انسان کی حیثیت ایک چونٹی کی سی بھی نہیں ہے، اور اتنے بڑے بڑے فلک بوس پہاڑوں کے سامنے انسان کی حیثیت گلیری سے بھی کم تر ہے، تو لہٰذا اس کی شان کو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اترا کر چلے اور اکڑ کر چلے۔ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور قدرتیں نظر آتی ہیں، اور جب وہ خود کو بڑا سمجھ کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اپنی عظمت کا تصور سمایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ کل ذالک، یہ ساری باتیں، کان سیئہ، ان کی برائی، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، آپ کے رب کے نزدیک، مکروہا، ناپسندیدہ ہے۔ تو اوپر کی آیات میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان باتوں سے پرہیز کیا جائے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نزدیک نہایت مبغوض اور قابل نفرت ہیں۔ تو جو انسان بھی ان میں سے کسی بھی چیز کا مرتکب ہوگا، وہ اللہ کے ہاں بھی قابل نفرت ٹھہرے گا۔ ذالک، یہ بات، مما، ان میں سے ہے، اوحا الیک ربک، جو وحی کی ہے آپ کی طرف آپ کے رب نے، من الحکمت، حکمت میں سے۔ ذالک سے
ان باتوں کی طرف اشارہ ہے جو تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں حکمت کے اجزاء ہیں۔ اب جو مسلمان جتنا راسخ ہوگا وہ ان صفات سے اتنا ہی متصف ہوگا، اور یہ ساری حکمت کی باتیں انتہائی مضبوط، ٹھوس اور حقیقت پر مبنی ہیں، جو عقل، فطرت اور شریعت میں نہایت مضبوط بنیادوں پر رکھی گئی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور تم نہ بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی اور الہ۔ آیت نمبر 22 میں اس ساری بحث کا آغاز توحید سے ہوا تھا، اور اختتام بھی توحید سے ہو رہا ہے۔ گویا توحید ان ساری تعلیمات کے لیے حصار اور جاہ پناہ کی مانند ہے۔ جب تک یہ شہر پناہ قائم ہے اس وقت تک یہ تعلیمات بھی قائم ہیں، اور اگر اس شہر پناہ میں کوئی رخنہ پیدا ہو گیا، توحید میں کہیں دراڑ پڑ گئی، تو یہ ساری حکمت کی باتیں بھی ایک ایک کر کے ناپید ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے گا، فَتُلْقَىٰ، پس ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم، جہنم میں، ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ہو کر۔ تو جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا، تو روز قیامت ایسے انسان کو رسوا کر کے، دھتکار کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل، آیات 40 سے 43۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے توحید کا تذکرہ پڑھا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود اور شریک نہ کرو کہ تم ملامت زدہ اور راندہ ہو کر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ سے مشرکین مکہ کے ایک اور عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا افاصفاکم، کیا مخصوص کر لیا ہے تم کو، ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹوں کے لیے، واتخذ، اور بنا لی ہیں، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، اناسا، بیٹیاں۔ مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو، اور اس وہم کے ساتھ ان کی پرستش کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ سے ان کے لیے سفارش کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس دوہری حماقت پر توجہ دلائی کہ اول تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہی بڑی حماقت ہے، پھر ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں منتخب کرتے ہیں اور خود اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ انکم، یقیناً تم، لتقولون، البتہ کہتے ہو، قولا عظیما، بہت سنگین بات، بہت بڑی بات۔ تو یہ بات بہت بھونڈی اور نہایت ہی سنگین ہے۔ یہ صرف حماقت نہیں ہے بلکہ حماقت در حماقت ہے کہ اپنے رب کے لیے اس چیز کا انتخاب کرتے ہو جس کو اپنے لیے گوارا کرنے پر بھی آمادہ نہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، صرفنا فی ھذا القرآن، ہم نے گو نہ گو اسلوبوں سے بات واضح کی ہے۔ تصریف کے معنی گردش دینے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد کسی حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور گو نہ گو طریقوں سے پیش کرنا ہے۔ مثلا توحید ہی کا مضمون قرآن میں اتنے مختلف اسلوبوں اور طریقوں سے بیان ہوا ہے کہ غبی سے غبی انسان، یعنی کم عقل انسان، اگر ہٹ دھرم نہ ہو تو اس کو بھی ذہن نشین کر سکتا ہے۔
لیکن جو لوگ ضدی اور جھگڑالو ہوتے ہیں اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو بار بار مختلف انداز سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِیَذَّکَّرُوا، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وما یزیدہم، اور نہیں بڑھاتا انہیں، الا نفورا، مگر بیزاری میں۔ تو یہ بار بار ان چیزوں کا بیان ہونا ان کی بیزاری میں ہی اضافہ کیے جا رہا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مصداق، جیسے جیسے ان پر توحید کو واضح کیا گیا، مختلف مثالیں پیش کی گئیں، تو یہ بد نصیب لوگ مزید جھگڑالو اور اکھڑ ہی ہوتے گئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان معہ، اگر ہوتے اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ، آلہتن، اور بھی الہ، کما یقولون، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، تو ضرور وہ چڑھائی کر دیتے، الی ذی العرش سبیلا، عرش کی طرف۔ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح قیاس کرتے تھے۔ وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تخت و تاج والے بڑے معبود اعظم ہیں، اور اس کے تحت بہت سے دوسرے دیوی دیوتا جن کو وہ مانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ یہاں یہ مثال دے کر عقلی طور پر بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جس طرح بادشاہتیں ہوتی ہیں اور پھر ان بادشاہوں کے درمیان میں چپکلش شروع ہو جاتی ہے، کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی اس طرح کے شریک ہوتے جن کو تم سمجھ رہے ہو، تو بھلا یہ زمین پر کیوں پڑے ہوتے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش پر چڑھنے کی کوشش کرتے، اس عرش کو، اس تخت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، نظام اور سسٹم اس نے بنا رکھا ہے، اور اس کے مقابلے میں جن کو تم نے اللہ کا شریک سمجھ رکھا ہے، وہ ان مورتیوں کو جہاں تم اٹھا کر رکھ دیتے ہو، نصب کر دیتے ہو، وہاں سے وہ ہلنے کی بھی جرت نہیں کرتے، کجا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ کرتے، مخاصمت کرتے، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا عرش چھیننے کی کوشش کرتے، یا کم از کم اس کی خدائی میں شرکت کی کوشش کرتے۔ تو ایسا تو پھر کبھی بھی نہیں ہوا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ، اگر اس میں اللہ کے سوا بہت سے آلہہ ہوتے، بہت سے معبود ہوتے، لفسدتا، تو ضرور فساد برپا کر دیتے، سارا نظام عالم ہی درہم برہم ہو جاتا۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، ان ساری باتوں سے وہ پاک ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں۔ وتعالی، اور بلند ہے، علواً کبیرہ، بہت زیادہ بلند ہے، اما یقولون، جو یہ بات کر رہے ہیں، وتعالی اما یقولون، تو وہ بہت بلند ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، علواً کبیرہ، بلندی کے لحاظ سے بہت ہی بڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے اوہام اور خرافات سے بالکل منزہ اور نہایت برتر ذات ہے۔ ان قیاسات اور تشبیہات کا اس کی اعلیٰ صفات سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھی شرک کا تذکرہ آیا، وہاں پر یہ صرف بیان ہوئی سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اس لیے تسبیح پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے شرک سے منزہ سمجھ کے پڑھا جائے، تبھی اس سے استفادہ اور اثر دونوں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ فہم عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔